جی وعلیکم السلام سر، میرا مسئلہ ہے آپ دا گجرا والا، السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام بھائی، وعلیکم السلام. جی میرا پتر پہلا مسئلہ میرا ہے جی محمد عاطف ہے میرا بیٹا، 14 سال دی عمر ہے. پڑھائی دے وچوں بالکل نہ تسی کہو کہہ کہ انہوں قرآن پاک ول توڑنا، کہہ کہ سکول انہوں توڑنا، کہہ کہ ٹیوشن توڑنا. اچھا تے تسی منو کوئی وظیفہ دسو. الحمدللہ میں 5 ٹائم دی نماز پڑھنی ہوں، دعا بھی کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں جو جڑی میں گل کہنی ہے نا انہوں الٹ لگنی ہے، جڑی ہور کسی نے کہنا انہوں جلدی سمجھ لگنی ہے. تو منو کوئی دسو او دے مستقبل دا بھی کہ پڑھے دا. طارق جمیل دا وظیفہ ہے جی چپ دا. اگر پتر نہیں سن رہا تے ایدا مطلب پتر نو اختلاف ہے نا اپنی ماں دے نال، باقیاں دی سندا پیا. ہاں جی ہاں جی این جی ہے نا. جی ہاں جی. ہن کیوں اختلاف ہے؟ بیٹا کیوں ناراض ہے تیرے تو؟ پڑھا آندا بس منو پڑھن دا چاہیے نے ماما، ہر ویلے پڑھن دا چاہیے نے. ہر وقت کسی نہیں تسی کوئی گل بھی کہو گے نا، ہر وقت کسی نے آئس کریم بھی کھاؤ گے تو آئس کریم تو بھی نفرت کرنے لگ جائے گا. بلال بھائی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. یہ والدہ ہیں، یہ خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا لیں، 101 بار اسے پڑھیں، خود پڑھیں اور خود پڑھ لیں. 101 بار یہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں، اول آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور 101 بار اسے پڑھیں باداموں کے اوپر یا کشمش کے اوپر دم کریں، اس کو وہ کھلائیں. انشاءاللہ وہ بچہ پڑھنے بھی لگے گا، اس کی طبیعت بھی بہتر. یہ سمجھ میں آئی بات بیٹا؟ کیڑے سپارے دے وچ جی، کیڑے سپارے دے وچ وہ کہہ رہی ہیں کس سپارے میں؟ میں وہ کسی مقامی کار صاحب سے پوچھنے، میرا بھی ذہن میں نہیں ہے. ذہن میں نہیں ہے، یہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیں. جی وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ لفظ ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ. اور اس کو باداموں پہ پڑھ لیں، باداموں پہ یا کشمش پہ پڑھ لیں، 101 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور پڑھ کے یہ بچے کو کھلائیں. انشاءاللہ اس کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پڑھائی میں اس کا دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور ماں کا جو یہ میں نے علامہ صاحب سے یہ نہیں پوچھنا کہ کشمش کا بھاؤ کیا ہے اور باداموں کا بھاؤ کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا. جی السلام علیکم نرگس بیٹا. جی ہاں جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی علامہ صاحب میں نے تو بہت بار کال کیا، آپ سے بات نہیں ہو سکی، چلے تھینکس اب ہو گئی ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ بیٹا ہے میرا نا 10 سال کا. اچھا ماشاءاللہ. کیا نام؟ جی نام تو اس کا محمد ایان ہے، ویسے اس نے کہتے ہیں نک نیم میں نا. کیا چیز؟ محمد ایان ہے نام. اچھا اچھا. تو ہاں جی ایسے ہی نا چڑچڑا سا ہو جاتا ہے اور بڑی زیادہ نا بدتمیزی کرتا ہے آگے سے، اور جب میں کافی ڈانٹتی ہوں تو پھر کہنے لگ جاتا ہے کہ اب نہیں میں کرتا، آج کے بعد نا اب نہیں کروں گا. لیکن پھر وہی نا مطلب وہی اپنی اس کی نیچر جو ہے نا اس طرح سے کر رہا ہے. ایان کے والد جو ہے وہ بھی غصہ کرتے ہیں؟ والد تو سر اس کے ہیں نہیں نا. حیات نہیں ہے؟ ہاں جی نہیں، وہ کافی مطلب 9 ماہ کا تھا تب سے نا ڈیورس ہو گئی تھی. تو میں ادھر میکے کی طرف رہ رہی ہوں، تو پھر اس طرح سے کافی پرابلم ہو جاتی ہے نا اس کی وجہ سے. تو بیٹا جو ہے وہ باپ سے والد سے ملتا ہے؟ نہیں سر ملتا تو کوئی نہیں ہے. کیوں؟ بس وہ ہم نے کیا تو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، مطلب کوئی اسٹڈی وغیرہ کا کوئی ملنے کا کیا ہی نہیں ہے. تو آپ نے ملنے نہیں دیا یا انہوں نے کوشش ہی نہیں کی ملنے کی؟ نہیں انہوں نے کوشش ہی نہیں کی سر، میں نے تو ملنے سے نہیں روکا مطلب. تو میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ بچے کو 10 سال کا بچہ ہے، اس کو والد کا انٹروڈکشن ضرور کراؤ. طلاق ڈیورس آپ کی ہوئی ہے، بچے کی تو نہیں ہوئی نا. وہ تو میری بات سنیں سر، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ تو باپ چاہے تو پھر ہی ہے نا، میں کیسے ملوا سکتی ہوں؟ نہیں باپ نہ بھی چاہے تو باپ سے کہو کہ اپنا فرض پورا کرے، بچے کے ساتھ ملاقات کرے، ایک شفیق باغ بنے. وہ تو کہا تو ہے، وہ مطلب نا کیس کی ہم نے سنگل پیرنٹنگ کے اندر نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بیٹا جو ہے دیکھو وہ بروکن ہوم کا ہے، ایک ایسے ٹوٹے ہوئے گھر کا ہے نا، تو اس کے مسائل اور ہوں گے. اور سب سے بڑا جو اس کا مسئلہ ہوگا نا وہ انسیکیورٹی کا ہوگا کہ باپ نہیں ہے، ماں بھی نہ کہیں چلی جائے. اب ماں کا یہاں پہ رول جو بنتا ہے نا وہ بڑا سلجھا ہوا بنتا ہے، سلجھا ہوا، ڈانٹ ڈپٹ والا نہیں بنتا بالکل بھی. ہاں جی ڈانٹتی نہیں ہوں، لیکن جب وہ آپ کو پتا ہے کہ میکے میں بھابیاں وغیرہ بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ جھگڑا لے لیتا ہے، تو پھر اس طرح سے پھر تو بچے جھگڑتے ہی ہیں، بچوں کو جھگڑنے سے کون روک سکتا ہے؟ ہاں جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں تو بات ہے ابھی ٹھیک ہے، لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا کہ سمجھتے نہیں ہیں بات کو. نہیں مجھے بالکل نہیں پتا، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے کزنز کے ساتھ ملتے ہیں، لڑے جو مرضی کریں، چوٹیں کھائیں، مارے کھائیں، قطعی طور پہ آ کے شکایت بھی نہیں کوئی لگا سکتا.
ہاں جی، بچے ہیں، لیکن جب یہ بیٹیاں اس طرح جب سے بڑے بیٹھتی ان ہیں تو بچوں کی بڑا ریاست مسئلہ اور ہوتا ہے۔ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں نا تو پھر بچے اس طرح کے بدتمیز ہوتے ہیں۔ بچوں کی ریاست اور سیاست میں اپنے آپ کو مت ڈالو، پہلی بات یہ، بچے کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو جگہ دو، وہ صرف بچہ ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے۔ تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا، اس کے والد کے خلاف کبھی اس کو مت کرنا۔ سب سے زیادہ اور اہم بات یہ کہ بچے کے ساتھ شفیق ماں بننا، شفیق ماں بنو، اور اپنے غصے کا جس کا تم نے ذکر نہیں کیا، اپنے ٹیمپرامنٹ کا جس کا تم نے ذکر نہیں کیا، اپنے چڑچڑے پن کا جس پہ تم نے ذکر نہیں کیا، ان پہ بھی تم نے قابو کرنا ہے، اور اس کے لیے تم نے یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھنا ہے، اور اپنے مزاج کے قابو کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں تسبیحیں تم نے پڑھنی ہے، اور مزاج کی تبدیلی جو ہے وہ بیٹے میں آئے گی انشاءاللہ۔ چھوٹا سا وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب آپ نے وہ بتایا تھی، جو وظیفہ بتایا تھا، اس کا وہ پوچھ رہی تھی کہ کہاں پہ ہے قرآن حکیم میں، تو وہ سورہ کہف ہے اور اس کی 24 سورہ کہف، سورہ کہف 15 سپارے میں ہے اور 24 نمبر آیت ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جس کے بھی بچے کا یہ مسئلہ ہو کہ چڑچڑاپن ہے، بچہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتا، تو اس کو 101 بار پڑھے اور اول آخر میں درود شریف، درود ابراہیمی، اور 101 بار پڑھ کے کشمش کے اوپر یا باداموں کے اوپر دم کر کے بچے کو کھلایا جائے، انشاءاللہ اس کا قوت حافظہ بھی ٹھیک ہوگا اور انشاءاللہ پڑھائی میں دل بھی لگے گا۔ بادام کھانے سے ویسے بھی حافظہ ٹھیک ہوگا، جی، اور جب اللہ کا کلام پڑھا جائے گا مزید اس میں اور برکتیں ٹھیک آئیں گی۔ ہوگا۔ اور اگر بچوں میں چڑچڑاپن ہے تو اس کے لیے سورہ قلم کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ سے لے کر آخر تک جو ہے یہ 2 آیتیں 7 بار اسے پڑھیں، صبح و شام، بچہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو اس پہ دم کریں، چڑچڑاپن بچے کا ختم ہو جائے گا۔ اور ماں باپ خود بھی کم چڑچڑے ہوں، جو اگر ماں باپ ہیں تو وہ خود بھی پڑھے، وہ خود بھی پڑھے اور پڑھ کے وہی پڑھ لیں، وہ پڑھا تو ہے وہ 7 بار، پہلے اپنے اوپر دم کر لیں پھر بچوں پہ دم کر لیں۔ بہت بڑا جو پرابلم ہوتا ہے نا، جب کوئی والد یا والدہ جو ہے وہ اپنے بچے کے چھوٹی عمر کے بچے 5 6 7 8 9 10 11 12 کسی بھی عمر کے بچے کا یہ کمپلینٹ کریں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ بدتمیزی ماں کے پیٹ سے تھوڑی سیکھ کے آیا ہے، اس نے بدتمیزی جو ہے وہ اگریشن میں دیکھی ہے، اس نے کانفلکٹ جو ہے وہ اگریشن میں دیکھا ہے۔ اب وہ اس کا رد عمل جب دے رہا ہے تو وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ان دا میکنگ ہوتا ہے، جب آپ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ رد عمل جو ہے وہ اس کا ضرور آئے گا۔ ایک بات جو ہے وہ ہدیتاً ہدیہ کر رہا ہوں کہ بہت دفعہ میں وظائف کے اندر یہ کہنا بھول جاتا ہوں کہ اول آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ کراس دا بورڈ ہے بات کہ آپ نے استغفار پڑھنی ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر وظائف کرنے ہیں۔ وظیفے کا میرا مطلب دھیان یہ ہوتا ہے کہ آپ ذکر کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ شامل کریں۔ اللہ کو آپ اپنی ترجیح بنائیں گے، اللہ آپ کو ترجیح بنائے گا۔ تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، تسبیح کا اس سے کوئی تعلق